اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے گزشتہ ایک پروگرام کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں کچھ چاہنے والوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جب تعلیم کے حوالے سے بات کی بچوں کی اور ان کو بتایا کہ ان کے والدین کو کہ کس طرح سے آپ نے ان کی گریڈس کو یا ان کی ایجوکیشن کو یا آگے پروفیشن کو ڈیل کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ شروع سے بات کریں، کچھ بیسکس کے اوپر سے کام کریں تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی اور رہنمائی حاصل ہو سکے اور لوگوں کو تھوڑا سا اور بھی ان کا ویژن بڑھ سکے۔ تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے خیال سے ہم بات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب لوگ میرے نام جاتے ہیں کہ وہ ان کی اصل جو صلاحیتیں ہیں ان کی جو ان کی اصل قابلیت ہوتی ہے، اصل صلاحیت ہوتی ہے، وہ واسطے کہ آپ اس چیز پہ غور کیجیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلہ کیجیے۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چاہنے والوں کو، میرے دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے گزشتہ ایک پروگرام کے حوالے سے ہی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرے کچھ چاہنے والوں نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جب تعلیم کے حوالے سے بات کی بچوں کی اور ان کو بتایا کہ ان کے والدین کو کہ کس طرح سے آپ نے ان کی گریڈس کو یا ان کی ایجوکیشن کو یا آگے پروفیشن کو ڈیل کرنا ہے، تو اس کے حوالے سے آپ تھوڑا سا شروع سے بات کریں، کچھ بیسکس کے اوپر سے کام کریں تاکہ لوگوں کو تھوڑی سی اور رہنمائی حاصل ہو سکے اور لوگوں کو تھوڑا سا اور بھی ان کا ویژن بڑھ سکے۔ تو اس حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے خیال سے ہم بات کرتے ہیں، تو آئیے اپنے دماغ کے ذریعے کھولتے ہیں۔ تو بات یہ ہے میرے دوستوں کہ جو ایک بچہ ہے اس کی سب سے پہلی ذمہ داری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کی تربیت کی سب سے پہلے اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے اوبیسلی، اور اس کے اندر سب سے اہم رول کس کا آتا ہے؟ اس کے پیرنٹس کا آتا ہے۔ تو اب پیرنٹس کو کیا ایسا عمل کرنا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے لے کے جائیں؟ تو سب سے پہلا جو عمل ہے پیرنٹس کے لیے وہ یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ پہلے 5 سال اس طرح سے رہیں کہ جیسے وہ ایک شہزادہ ہے یا شہزادی، ان کو اس طرح سے گروم کریں۔ لیکن سب سے ایک اہم عمل جو ضروری ہے نا بچوں کی تربیت کے اندر، وہ ان کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ جھوٹ بالکل نہ بولا جائے۔ اگر ہم نے یہ پریکٹس شروع کر دی نا تو آپ یقین جانیں کہ آپ کے بچہ ایک بہت مفید شہری معاشرے کا حصہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے اس کی تربیت کے اندر اگر کوئی سب سے اہم جزو ڈالنا ہے تو سچائی کو ڈالنا ہے۔ اس کو آپ نے یہ سکھانا ہے، آپ اپنے رویوں سے سکھائیں گے، اپنے عمل سے سکھائیں گے۔ اسی طرح سے اس کی آپ جب بچہ بڑھ رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ہی موجود ہے، بچے ہمارے خود بخود سیکھ لیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر ان کو نہ بھی کچھ بتائیں گے نا، تو یہ نیچر کا لا ہے کہ بچہ خود بخود سیکھتا چلا جاتا ہے آپ کے ساتھ۔ چاہے آپ تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں، لیکن اگر آپ جانوروں کو دیکھیں گے کیا تو ان کے بچے تربیت نہیں حاصل کرتے، ان کے بچے اڑنا نہیں سیکھتے، ان کے بچے چلنا پھرنا نہیں سیکھتے، ان کے بچے شکار کرنا نہیں سیکھتے، ہر طرح سے کام کر رہے ہیں۔ تو یہ نیچر آف لاس یا نیچر کے جو لاز ہیں ان کو ہم اپنے اوپر اسی طرح سے اپلائی کریں نا، اپنے بچوں کے اوپر، تو اسی طرح سے اپلائی ہوں گے، ہم ان کی تربیت کو اسی طرح سے ہی لے کر چلیں گے۔ آپ اس کی بہت اچھی مثال ہم جاپان سے لے سکتے ہیں۔ جاپان کے اندر شروع کے جو 5 سال ہے نا، وہ بچے کو بالکل نیچر کے ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اس کو پینسل پکڑانا ان کے نزدیک جرم ہے۔ آپ سوچیں پینسل، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر اس بچے کو ہم نے پینسل پکڑا دی نا تو اس کی انگلیوں کی ساخت جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے۔ آپ ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ جناب بچہ بولنا نہیں شروع کرے، طوطلا ہے، اس کو پیمپر باندھنا اپنا اتارنا آتا ہو نہ آتا ہو، وہ اپنی واش روم کو استعمال کرنا چاہتا ہو نہ چاہتا ہو، ہم اس کو اسکول میں داخل کرا دیتے ہیں، کنڈر گارڈن میں داخل کرا دیتے ہیں، پریپس میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ہم زیادتی نہیں کر رہے اپنے بچے کے ساتھ؟ آپ یہ سوچئے جس وقت ہم اس کو اسکول میں داخل کرتے ہیں اس کے بعد سے آن گوئنگ زندگی کے جتنے بھی سارے نا، یہ از اے مشین، وہ ایک مشین کی طرح سے چلنا شروع کرتا ہے زندگی کو۔ تو اگر آپ اس کو اس تربیت کے اندر ڈالیں گے نا کہ آپ اس کی ایسی تربیت کریں، ان چیزوں سے نکالیں اس کو۔ دیکھیں اسکول جانا میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم بچے کی نشو و نما تو بہتر کر سکیں، اس کے دماغ کو اس لیول پہ تو لا سکیں۔ تو یہ سب سے اہم ضرور عمل ہے۔ پہلے تو سب سے پہلا عمل کیا ہے کہ ہم اپنے بچے کو سچائی کی طرف راغب کریں، یعنی ہمارے عمل کے اندر کسی بھی اس کے اندر جھوٹ اس کو نظر نہ آئے، ریاکاری نظر نہ آئے، کیونکہ بچہ بہت اچھا پرسپشنسٹ ہوتا ہے، وہ بہت اچھی طرح سے آبزرو کر لیتا ہے چیزوں کو۔ دوسرا عمل کیا ہے کہ ہم بچوں کو اتنا فورس نہ کریں کہ بہت چھوٹی چھوٹی شعبوں کے اندر اسکول میں داخل کرا دیں۔ تیسرا عمل کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھل کر جئیں، ان کی آزادی کو سلب نہ کریں۔ وہ کس طرح سے ہم سلب کر رہے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ لینگویج پرابلم۔ آپ ہماری خواہش کیا ہوتی ہے کہ جناب انگلش میڈیم کے اندر بچہ ہمارا داخل ہو اور بہترین قسم کی فر انگلش بولتا ہوا آئے اور جائے۔ ہماری مدر لینگویج کیا ہے؟ ہماری مادری زبان کیا ہے؟ اردو ہے۔ کیا ہم اس کے اندر اپنے بچے سے بات کرنا توہین سمجھتے ہیں؟ کیا ہم نے اس پہ تربیت حاصل نہیں کری اپنی؟ لیکن آج کی مائیں اپنے بچے کو اس چیز کی طرف اس قدر سختی کے ساتھ راغب کرتی ہیں کہ اگر وہ کوئی اردو کا لفظ بول لینا تو اس کو اس قدر بری طریقے سے جھاڑا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس نے کوئی گناہ کر دیا۔ اس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ بچہ جس کی ذہنی جو صلاحیت ہے نا اس قدر متاثر ہوتی ہے، کیونکہ آپ اس کو 2 الجھنوں میں داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو کہ وہ انگلش کی طرف جائے یا اردو کی طرف، اس کی مادری زبان اردو ہے اور ہم اس کو انگلش کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ خیر تو ہماری سرکار کا بھی معاملہ ہے کہ انہوں نے تمام جو جتنی بھی آفیشیل لینگویج ہے یا سرکاری زبان ہے وہ انگلش میں کر رکھی ہے۔ ہم گئے تو ظاہر غلام کے غلام ہی ہے نا۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں دیکھ لیں آپ، بڑے بڑے آپ کے پڑوس میں ہی نا، انڈیا کو دیکھ لیجیے، وہاں کے جو مہا منتری صاحب ہیں، جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، وہ ایون کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر جا کر، اقوام متحدہ کے اندر جا کر اپنی مادری زبان کے اندر تقریر کرتے ہیں، اور ہمیں شرم آتی ہے، ہم سمجھتے ہیں جناب کہ جو انگریزی میں بات کرے گا ہی از دا موسٹ انٹلیکچوئل پرسن، وہ بہت ہی قابل اور عالم فاضل آدمی ہے، تاکہ اگر جو اردو میں بات کرتا ہے یا اس کو اردو کے اندر کوئی بھی لفظ استعمال کرتا ہے وہ جاہل آدمی گنوار ہے۔
یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہماری تربیت کے اندر جو جہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. لیکن دعوت میں کیا ہوں, لیکن یہ پتھر ڈال سکتا ہوں نا اس سمندر کے اندر, شاید وہ خطرہ ہی کر دیا سمندر میں بن جائے, دوسرے تو بنتے ہی. تو یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میرے جو سننے والے ہیں وہ اس پہ عمل بھی کر لیں کہ اگر اس چیز کو ہم نے نکال دیا اپنی زندگی میں, یقین کریں کہ ہم اپنے بچوں کو اس دوری معیاری زندگی سے نکال دینا کر کہ بچے کو ہم اس پزلڈ لائف سے نکال دیں کہ بھائی انگلش یا اردو, آپ اس کو جینے کی جو آزادی ہے نا, میں جو بات کر رہا ہوں آپ سے آزادی, اس کو جو اگر آپ ہٹا دیں نا, اس چیز سے نکال دیں, وہ فریلی اپنی رائے کو بلائیں تو اس کا دماغ بہت کھل سکتا ہے. ہمارا ٹیلنٹ تو آپ جانتے ہی نا, آپ سب نے دیکھا ہی, میں بھی آپ سے پچھلے کئی چند ملاقاتوں کے اندر اس کا تذکرہ کر بھی چکا ہوں مختلف لوگوں کا, اور اسی طرح سے آگے بھی ہو رہا ہے. ہم ٹیلنٹ میں, ہم قابلیت میں دنیا میں کسی بھی قوم سے پیچھے نہیں ہے, اتنا چھوٹا سا ملک نہیں موجود. لیکن سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری اپنی ذہنیت جو ہمارے بڑوں کی ہے نا وہ ایسی بن چکی ہے, کنزرویٹو مائنڈ کے ساتھ, معذرت کے ساتھ بہت زیادہ ہم فکسڈ مائنڈ کے لوگ ہو چکے ہیں. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ اگر ہم اپنی زبان کے اندر بھی بات کریں گے نا اور اپنی زبان کے اندر کام کاج کریں گے تو اس سے ہماری تنزلی نہیں ہوگی. قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنی زبانوں کو دے کے چلتی ہیں, ان کا رواج کرتی ہیں, ان کو بڑھاتی ہیں, ان کی ترقی پہ کام کرتی ہیں. ہماری زبوں والی آپ المیہ دیکھیے کہ ہم جتنے بھی اب جو یہ گیجٹس آ گئے ہیں ان کے اوپر میسج یا جو پیغام بھیجتے ہیں وہ کس طرح سے بھیجے ہوتے ہیں, اردو کو انگلش کے اندر لکھ کے بھیجتے ہیں. انتہائی خطرناک کام کر رہے ہیں اپنی زبان کے ساتھ کہ اس کا اور بیڑا غرق کر رہے ہیں. باقی چیزیں اور بھی اگلی ملاقات کے اندر آپ سے ڈسکس کریں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.